بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں پھر سے بیداری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل حضرت امیر المجاہدین کو وہ محی الدین کا فیض عطا فرمایا کہ آپ نے پوری امت میں پھر سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو بیدار فرما دیا۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج پوری دنیا ایک عظیم لیڈر کے طور پر جانتی ہے۔ اگر مسلم ممالک میں اور مسلمانوں میں کسی لیڈر کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور جس کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں اس وقت پوری دنیا میں، تو وہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی ہیں۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھایا، اس کی تفسیر بھی پڑھائی، احادیث مبارکہ بھی پڑھائیں تو اس کی تشریحات بھی پڑھائیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور تک رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کی وہ مثال قائم کر دی کہ جسے چشم فلک نے کافی عرصے تک دیکھا ہی نہیں تھا، کہ لوگ دیوانہ وار رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کرنے کے لیے، حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ وہ کیسا عظیم لیڈر تھا جس نے پوری قوم میں ایک ولولہ پیدا کر دیا۔ وہ کیسا عظیم لیڈر تھا جس نے پوری قوم کو ایک جوش اور جذبہ عطا کر دیا کہ اگر زندگی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہے، اور اگر مریں گے تو حضور کے نام نامی اسم گرامی پر ہی ہم اپنی جان دیں گے۔ یہ وہ جذبہ تھا جو حضرت امیر المجاہدین نے پوری قوم میں پیدا کیا۔ وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم قائد اور عظیم پیشوا تھے کہ جو آج تک ساری دنیا پریشان ہے، دنیا کفر حیران ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ مسلمانوں میں پھر سے جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مرد قلندر کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ ساری دنیا آج اس مرد قلندر کے جانے کے بعد بھی حیران اور پریشان ششدر رہ گئی ہے۔ حضرت امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آج ہم اس ویڈیو میں 3 پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے اہم ترین کام کیا وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں بیدار ہو گیا۔ اور صرف عشق، پیار اور محبت کی باتیں، سنتوں کی باتیں تو پہلے بھی ہوتی تھی، جہاں جان نچھاور کرنے کی بات ہے تو وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں میں، خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے نوجوانوں میں اور ہمارے افراد میں، خواتین میں، ہر کسی میں وہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ دوسری بات، حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اسلام دشمن عناصر کسی بھی مسلمان پر، کسی بھی مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے تو سب سے پہلے جس کی آواز بلند ہوتی وہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور تیسری بات، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاد کا علم بلند کیا جسے پوری امت مسلمہ نے بھلا دیا تھا۔ سب امن کی بات کر رہے ہیں، پیار اور محبت کی بات کر رہے ہیں، اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرد واحد تھے کہ جو اس وقت جہاد کی بات کرتے تھے کہ جب جہاد پر بات کرنے پر بھی پابندی، اور آج بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر قبلہ امیر المجاہدین کی کوئی بھی بات، کوئی بھی ویڈیو آپ ڈالیں، کوئی پوسٹ اگر کیوں نہ ہو تو آپ اگر ڈالیں گے تو فوراً سے آپ کو اسٹرائک آ جائے گی اور فوراً سے آپ کا پیج بند کر دیا جائے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ دشمنان اسلام آج بھی اس مرد قلندر کی آواز سے گھبرا رہے ہیں جن کے وصال کو آج کتنے دن، سینکڑوں دن گزر چکے ہیں، آج بھی وہ گھبرا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم لیڈر تھے جو ہر مسلمان کے لیے، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے کشمیر کے ہوں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو جو مسلمانوں کا ہے، اور خاص طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموں سے رسالت کا مسئلہ، جہاں کہیں بھی ہو، اگر کوئی پہلے آواز بلند ہوتی ہے تو وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی ہوتی تھی۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خاص بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، یہ دونوں حل ہو جائیں گے
اس کے لیے اقوام متحدہ کو بڑی بڑی میٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عرب ممالک کو کوئی میٹنگ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے مل کر الجہاد سبیلنا کا نعرہ لگا دیں اور سارے مل کر ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کریں اور جہاد کریں، تو یہ دونوں مسئلے چاہے کشمیر کا ہو یا فلسطین کا ہو، یہ فوراً حل ہو سکتے ہیں۔ مگر نہیں، اس کے لیے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت چاہیے، وہ عزم اور استقلال چاہیے کہ جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص عنایت سے مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ان تمام مسائل کے حل اگر کسی نے پیش کیے اس پوری تاریخ میں، تو وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ آپ کے عرص مبارک کے موقع پر تمام مسلمانوں کو اور جہاں جہاں اہل سنت و جماعت بستے ہیں پوری دنیا میں، سب کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے بھی اور میری ٹیم کی طرف سے بھی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ضرور بضرور حضرت امیر المجاہدین کی بارگاہ میں پیش کریں اور ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر سے غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو قبلہ امیر المجاہدین کے صدقے طفیل آزادی عطا فرمائے اور کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔